شاہی جمعہ مسجد میں حاضر کاش جملہ سادات کرام، جملہ حجاج کرام، مسلم حضرات، ضعیف علماء میرے بزرگوں، خاموش ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو اتباع، ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیشہ، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاشا میں آپ حضرات تک پہنچانے کا سبق حاصل کیا ہے۔ اس کے معنی و مطلب کو جاننے، سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنی آقا و مولا مکی اور مدینے کے دلہا جناب احمدی مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر حضرت رسول بارگاہ رسول میں جھوم کے آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم الاصطفاء، اور ایک مرتبہ جھومے اور پڑھے بارگاہ رسول میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مع ذی الجود والکرم مقبل الحلم والہدم وبارک وسلم صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ماہ رجب المرجب ایک عظیم برکت و رحمت والا، نعمت والا اللہ کا مہینہ، ماہ رجب المرجب کا مہینہ، اور ماہ رجب المرجب میں ایک ایسی نیاز آتی ہے جس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا، جس کی کوئی بات نہیں کرتا، جس نیاز کا خصوصی طور پر کوئی اہتمام نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اس نیاز کو اتنے شوق کے ساتھ، اتنے جوش کے ساتھ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اس نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس نیاز کا نام قلبی امام جعفر صادق کی نیاز، امام جعفر صادق کی نیاز، سبحان اللہ، یعنی کہ جسے ہم رات اپنی بھاشا میں کنوں کے نام سے جانتے ہیں۔ جب بھی بارش رجب المرجب آ جاتی ہے، ہر گھر میں اس کا ایک عجب اہتمام کیا جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے جب کبھی کسی کا فاتحہ ہوتا ہے تو اس فاتحے کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں
کہ آج کس کی نام کی فاتحہ دینی ہے، آج کس کے نام سے فاتحہ خوانی کرنی ہے، آج کس کے نام کی فاتحہ دینی ہے، مگر قربان جاؤ امام جعفر صادق کی شان و عظمت پر کہ جب ان کا دین آ جاتا ہے لوگ فاتحے کا اہتمام بھی کر دیتے ہیں اور ان کے نام سے فاتحہ بھی گھر گھر میں دیا کیا شان ہے، ہر گھر میں جعفر صادق بسے نظر آتے ہیں، ہر گھر میں جعفر صادق بسے نظر آتے ہیں، ہر دل میں جعفر صادق کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دوستو سیدنا امام جعفر صادق الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق یہ حضرت علی کے بیٹے سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سید سجاد سرکار سید امام زین العابدین کے بیٹے سرکار سیدنا سید امام الفقہاء سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے پوتے امام جعفر صادق۔ ویسے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ان کی خصوصی فاتحہ 15 رجب المرجب کو ہے، تو جب 15 رجب آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پورے کا فاتحہ پورے بھر کے، ایسا یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، یہ بات الگ ہے کہ آپ اپنی خوشی سے بھرو، آپ اپنی خوشی سے پورے بھر کے فاتحہ دلاؤ، یہ بات ایک الگ ہے، یہ کوئی واجب فرض ضروری نہیں، یہ اپنا اپنا شوق اور اپنے اپنی ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے محبت کی بات ہے۔ جب بھی 15 رجب آ جائے تو سرکار سیدنا امام جعفر صادق جیسا کہ اگر آپ کے گھر شادی ہے، آپ نے اپنی شادی کا چرچا کنگوتری کارڈ انویٹیشن کارڈ چھپوائیں گی، شادی کے دن آئے تو آپ کو ایک الگ خوشی ہوگی کہ شادی کے دن ہی میرے گھر پر نکال کے مہمان آیا، مجھے پریزنٹ کیا، مجھے تحفہ دیا۔ تو ایسے ہی جب بھی کسی کا عرس ہو تو خصوصی طور پر اس کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جائے، اس تحفے کی عظمت اور اس تحفے کا بدلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا فاتحہ دیتے ہیں پورے گھر کے، یہ بات الگ ہے، مگر یہ اہتمام کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، مگر جب 15 رجب آ جائے تو اس کے لیے خصوصی طور پر فاتحہ دینا چاہیے، پھول نہیں تو پھول کی پانکھڑی، کچھ نہ ملے تو سوجی یا آٹا سے ان کی فاتحہ دلوا دیں، کیونکہ ان کی بارگاہ میں کھانا پینا فروٹ گوشت اور گوشت نہیں پہنچتا، ان کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہاری عقیدت ہوتی ہے اور تمہاری محبت ہوتی ہے، جو پہنچنے والی چیز ہے وہ آپ کی عقیدت اور یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی جتنی عقیدت اور جتنی محبت ہوگی اتنا ہی خیر سرکار امام جعفر صادق کی بارگاہ سے آپ کو پیش کیا جائے گا، ان کے سب کے قبر بھی آسان ہوگی، ان کے سب کے حشر ہی آسان ہوگی۔ تو سیدنا امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ. ان کی شان اور ان کی عظمت اگر آپ کو پوچھنی ہے تو کسی ایسے سے پوچھے، کیونکہ خود امام ہو، خود امام ہو. ارے جس کی کوئی عزت نہ ہو تو وہ کسی کو عزت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ عزت کہتے کسے. عزت وہی کرتا ہے جس کی عزت ہوتی ہے. کسی کے وقار کو، کسی کی عظمت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا کچھ سماج میں وقار ہو، جس کا سماج میں عزت ہو، جس کی سماج میں آبرو ہو. مگر جس کی عزت عظمت سماج میں نہ ہو، وہ کسی کی عزت و عظمت کو کیا جانے. یعنی کہ ایک عزت دار کی عزت کو، کسی عظمت والے کے مقام کو سمجھنا ہے تو کسی عظمت والے مقام والے ہی سے سمجھا جا سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے. اور ویسے بھی دوستو، کوئی عام انسان تمہاری تعریف کرے تو اس کی تعریف کرنے کا کچھ آتا ہی نہیں، مگر کوئی عزت والا سیاح اگر تمہاری تعریف کرتے میڈیا پر تو تمہارا نام پورے گجرات میں ہو جائے کہ سیاح میں اس کی تعریف. یعنی کہ جب تک ایک عزت والا تمہاری تعریف نہ کرے وہ تعریف ہی نہیں. تو امام جعفر صادق کے مقام کو سمجھنا ہے تو ایسی ذات پاک سے سمجھے کہ جس کا مقام اور جس کی عظمت سب سے اعلیٰ بھی ہو، عرفا بھی ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. یہ سرکاری امام اعظم جو ہیں، یہ کوئی شاہی جمعہ مسجد کے امام کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی مدینہ مسجد، کسی مسجد بدر یا کسی نوری مسجد کے امام کی بات نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ یہ کسی ایک مسجد کے امام کا نام نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ امام المسلمین، پوری مسلمین اور مسلمات کے امام، جس کے سامنے امام احمد حنبل آئے تو اپنا ماتھا ٹیکے، بے شک بے شک بے شک. امام شافعی آئے تو اپنا ماتھا ٹیکے. سارے امام جس کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دے وہ امام اعظم ابو حنیفہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ ایسے امام کہ رسول اللہ کی امت کی گود میں جس نے 100-500 مسائل نہیں، 1-2 لاکھ مسئلے نہیں، بلکہ رسول اللہ کی امت کو امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 لاکھ سے زیادہ مسئلوں کو بتایا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. اور دوستو یقین جانیے، اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہماری رہبری نہ فرماتے، امام اعظم ابو حنیفہ اگر ہماری رہبری نہ فرماتے تو ہمیں ٹوائلٹ جانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا. دوسری ساری بات جانے دو، نماز کی بات چھوڑے، روزے کی بات چھوڑے، حج و عمرہ اور زکات کی بات جانے دو. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی رہبری نہ ہوتی تو ہمیں ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، نکلتے وقت کون سا قدم نکالنا ہے، اس کا بھی علم نہیں ہوتا. ایسی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کہ جس کے طور طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں.
مانتے ہیں نماز میں آئے تو ان کا طریقہ، بے شک ورنہ نماز پڑھنے والے الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ چاروں طریقے جائز بھی ہیں، بے شک بے شک بے شک چاروں امام حق، بے شک کسی بھی امام کی بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، سارے امام حق ہیں، بے شک بے شک سارے امام حق، مگر ہم جسے فالو کرتے ہیں، ویسے ایک طریقہ نماز کا یہ بھی ہے، ایسے بھی نماز پڑھتے ہیں، ایک طریقہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم ناک کے کچھ اوپر جیسے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ یوں کر کے ایسے جو باندھتے ہیں یہاں کلائیوں سے ہم 3 انگلیوں کو اوپر رکھتے ہیں اور چھوٹی اور انگوٹھی سے ہم ہماری کلائی کو ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ دینے والی ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہمیں سجدہ کیسے کرنا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا، ایسے کرو، رکوع کیسے کرنا ہے تو ایسے کرو، سجدے کیسے کرتے ہیں تو ایسے کرو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا ہمیں، اور ہم ان کے طریقے کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اس عالمی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان جسے فالو کرتے ہیں اس ذات پاک کا نام امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کے جیسا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر جیسا دنیا میں آج تک ایسا فقیہ دیکھا ہی نہیں، یعنی کہ دین کا علم رکھنے والا، شریعت کا علم رکھنے والا امام اعظم ابو امام جعفر صادق جیسا کوئی ہوا ہی نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو اس وقت آپ کی عمر 62 یا 65 برس کی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، تو آپ نے کہا تھا کہ میری عمر 2 برس کی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بوڑھے ہیں، آپ کے بات سنے تو چلے آپ 2 برس کی عمر کہتے ہیں، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو میری 62 برس کی عمر ہے، مگر میں 2 برس کی عمر اس لیے گنتا ہوں کہ میں نے یہ 2 برس امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے ہیں، یہ جہاں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت امام جعفر صادق کا نالج اور ان کا علم اور ان کا تقویٰ کتنا بھاری بھرکم ہوگا کہ وقت کا امام ان کے سامنے اپنی گردن کو خم کر دیتا۔ ایسے علماء کے لیے اللہ فرماتا ہے، ایسے عالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے بے شک یہی ایک جماعت ہے جو مجھ سے ڈر رہی ہے، مجھ سے خوف کھا رہی ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی دعاؤں میں اللہ نے ایسا پاور رکھا۔ آپ بڑے سادگی بھی بہت رکھتے ہیں۔ ایک دن سیدنا امام جعفر صادق بہت اعلیٰ برانڈ بہت مہنگے میں کا کپڑے پہن کے نکلے، تو کسی مرید نے دیکھا کہ حضور اتنے مہنگے کپڑے آپ بڑی شان کے ساتھ نکلے ہیں، تو
سرکار سیدنا امام جعفر صادق نے اپنے کرتے کو ایسے اونچا کیا، اٹھایا، اس کے نیچے جو کپڑا پہنا تھا اس کے اوپر 40 سے 50 ڈھگلے تھے، پیپر لگے تھے. تو مجھے پوچھا تو حضور اوپر اتنے زوردار کپڑے اور نیچے ایسے؟ کہا یہ تیرے جیسوں کے لیے، اندر اللہ کے لیے. یعنی کہ آپ کی سادگی کی بہت بڑی مثال تھی. آپ بڑے سادہ مزاج تھے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور سرکار امام جعفر صادق دعاؤں میں ایسا پاور تھا کہ ایک بندہ حج کے لیے مدینہ شریف سے نکلا اور وہ جو 50-60 ہزار لاکھ روپے اس زمانے کے جو بھی دے کے نکلے، کہا کہ حضور میں حج کے لیے لاتا ہوں، مدینے میں میرے لیے گھر لے لے لوں. امام جعفر صادق کو یہ کہہ کے پیسے دیے. تو امام جعفر صادق نے کیا کہ وہ سارے کے سارے پیسے خیرات کریں، غریبوں میں دے دیے، غریبوں میں دے دیے. ابھی ایسا کرے تو غریبوں میں تقسیم کریں. پھر وہ جو پیسے دے کے گیا تھا حج کر کے واپس مدینہ شریف آیا. کہا حضور پیسوں کا کیا ہوا؟ میں نے مکان لینے کے لیے دیے تھا. تو سیدنا امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں تیرے لیے مکان نہیں خریدا مگر میں نے تیرے لیے جنت کے اندر زوردار محل خریدا. سبحان اللہ. اور سن، اتنا ہی نہیں، اللہ تجھے ایسا جنت میں مکان دے کہ ایک دیوار کا کونا حضرت علی کے مکان سے لگا ہوا. سبحان اللہ. دوسری دیوار کا کونا امام حسن، تیسری کا امام حسین، اور چوتھی کا کونا امام فاطمہ خاتون جنت کے ساتھ لگا ہوا. سبحان اللہ. تو دینے والا تھا بڑا ہوشیار، کہا مجھے ایسا کرو نہیں، مدینے میں لیا ہوتا تو 10 تعویذ تو ہوتا، مگر ایسا کرو جب جنت کی بات ہے تو جنت کا بھی 10 تعویذ عطا ہی کرو. تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اور قلم کیا، اٹھایا اور لکھ کے دے دیا کہ یہ کونا اس کے ساتھ لگا ہوگا، یہ کونا اس کے ساتھ، یہ کونا اس کے ساتھ، یہ کونا اس کے ساتھ. کہا لے، جب قبر میں جائے تو ساتھ لے جانا، قبر میں جائے تو ساتھ لے جانا. پھر اس کا کچھ سمے کے بعد انتقال بھی ہوا. اس کے بچوں کو اس مرنے والے نے وصیت کر دی تھی کہ ایک کاغذ میری قبر میں رکھ دینا. اس کی دفن ویدی بھی ہو گئی، کیجیے کی زیارت ہو گئی. کیجیے کی زیارت میں جب پھول چڑھانے گئے اس کے چھوکرے قبر پر، تو جو بیٹوں نے وہ کاغذ اس کے سینے پر، اس کے کفن پر رکھا تھا، جب پھول چڑھانے کے لیے گئے تو وہی کاغذ اس کی قبر کے اوپر پڑا تھا اور کاغذ کے نیچے لکھا تھا کہ بچوں اب مجھے اس کاغذ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نواسہ رسول اللہ نے، وارث کتاب اللہ نے، سیدنا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسا مقام مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا مقام مجھے دے دیا. گویا کہ سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان تھی، ان کی بڑی عظمت تھی. ان کی عظمت اور ان کا مقام اتنا بلند ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی آپ نے ماہ رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی آپ نے شریعت اور سنت کے ویروध میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. اور دوستو یاد رکھیں، سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آج شادی کا ماحول ہے، بہت زوردار کنڈا میں تو شادیاں ہوتی ہیں، کوئی شمشاد لاتا ہے تو کوئی بھارت لاتا ہے. اللہ خیر کرے، اللہ سب کو ہدایت دے اور اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. خاص سمجھ کی ضرورت ہے. دنیا میں ہزاروں تالے ہیں اور اس کی ہزاروں چابیاں ہیں، مگر تالا اسی وقت کھلتا ہے جب اس کی
चाबी लगती है, चाबी का खांचा थोड़ा भी आगा पीछा हो तो लॉक ना होना। सरकारी इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, निकाह की कितनी बड़ी फजीलत है, लोग इसको समझते नहीं और ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं ये 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक तो उसका डीजे बनना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए। अब कोई ऐसा भी ना समझे कि हमारे घर शादी तबत बापू को मिला, मगर इसकी अजमत और इसकी बरकत को आप समझे। जब आप शरीयत और सुन्नत के विरोध में काम करते हो तो निकाह की वो बरकत अल्लाह तुमको नहीं अता फरमाता। सरकार इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जब बेटे और बेटी का निकाह हो जाए और पहली मुलाकात के लिए पहली रात में जब दुल्हा अपनी बीवी के पास जाए और करीब होने से पहले, कमरे में दाखिल होने से पहले दुल्हा अपनी दुल्हन को सलाम करे। रसूल अल्लाह की एक सुन्नत, सलाम करना ये रसूल अल्लाह की सुन्नत भी है और रसूल अल्लाह का हुक्म भी है। मेरे आका करीम का हुक्म और आका की सुन्नत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि सलाम करे, कुछ ना करे, सिर्फ सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अपनी बीवी को सलाम करे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सलाम करने वाले दूल्हे के छोटे बड़े गुनाह को माफ फरमा दे और उसके माँ बाप के लिए जन्नत में एक आलीशान महल तैयार फरमा देता है। आलीशान महल तैयार फरमा दे। तो निकाह के जितने भी कायदे और रूल्स हैं, इसको अगर हम फॉलो करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत की नेमतों से सरफराज करेगा। लिहाजा दोस्तों, सरकार इमाम जाफर सादिक का फातिहा करते हैं तो उनके दौर को और उनके तरीके को भी अपनाने की कोशिश करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर और उनके तरीके पर चलने की तौफीक और रज़ा फरमाए।